عامر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے جو آرٹیکل میں بھی لکھا تھا، جو مئی میں انہوں نے اب ٹینڈرز پاس کرے تو چناب، ہاں وہ دیکھیں نا، ابھی میں آپ کو نا یہ بات کہیں ادھر سے ادھر چلی گئی، میں یہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ چناب کے دریا کے اوپر انہوں نے بگلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ بنایا جس کی کیپیسٹی 900 میگا واٹ، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے سلال ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ بنایا چناب پہ 700 میگا واٹ۔ کشن گنگا نیلم پہ بنایا 330 میگا واٹ۔ رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ یہ چناب پہ بنایا 1000 کے قریب میگا واٹ۔ پھر پکل دل ہائیڈرو الیکٹرک یہ بھی چناب پہ بنایا 1000 میگا واٹ۔ کرو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ چناب پہ یہ 700 میگا واٹ۔ کوار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ چناب پہ 500۔ سو دریائے چناب کے اوپر انہوں نے تقریباً 20,000 کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ چونکہ تھے دیور کنٹیسٹڈ، بٹ یہ رن آف دا ریور پروجیکٹس، انہوں نے ایک ڈیم بنایا، ہم نے کہا یہ غلط ہے، انہوں نے ہائٹ نیچے کی اینڈ وی ون دیٹ کیس۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کوئی 9 یا 10 کلومیٹر کا ایک پروگرام بنایا ہے کہ ایک ٹنل بنائیں گے، مطلب یہ چناب ہے، یہ بیاس ہے، اس کے درمیان کھود کے وہ بنا رہے ہیں۔ سو دس اف اٹ ہیپنس this will be the first time کہ they will be diverting water from our river which was given to us، ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، اور ایک ریور سے اٹھا کے دوسرے ریور بیسن پہ ڈال رہے ہیں۔ سو اگر یہ خدا نخواستہ یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو سٹارٹ ہوگا نا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور جو بڑی ضروری ہے بتانا کہ جو ٹوٹل انڈس بیسن کا پانی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ رفلی 140 ملین ایکڑ فٹ، ٹھیک ہے۔ اس وقت انڈیا کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 140 ملین ایکڑ فیٹ کو پانی کو روک سکے، ٹھیک، کیونکہ جو اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے اور جو اس کا کلائمیٹ افیکٹ ہے، جیولوجیکل افیکٹ ہے، اور جو باقی افیکٹس ہیں وہ اتنے سیریس ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، چائنا کے پاس بھی تقریباً اس سے کم لیکن سملر پاور ہے، کیونکہ جو ان کے دریا ہیں وہ چائنا سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوگا، وکٹر گاؤ صاحب ایک ان کے چائنیز پروفیسر ہیں، انہوں نے بات کی بھی ہے، میں نے کہیں سنی ہے کہ جی اگر انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پاکستان نے کر لے تو پھر سیم رائٹ تو چائنا کے پاس ہے، اور چائنا اور انڈیا کا کوئی فارمل ایگریمنٹ نہیں ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے پاس تو ایک فارمل ایگریمنٹ ہے نا، ان کے پاس دے ہیو نو فارمل ایگریمنٹ، they won't be going against anything، ٹھیک ہے۔ سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ لیکن ہاں عامر صاحب، کر سکتا ہے چائنا مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے جیو اسٹریٹجک اس کی اپنی کیلکولیشنز ہوں گی، لیکن اگر انڈیا کرتا ہے تو واٹ اسٹاپس فرام ادر کنٹریز ٹو فالو؟ بھائی آپ نے خود ایگزامپل سیٹ کی نا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو خدا نخواستہ پیاسا رکھ دیں گے تو ایسے تو نہیں ہوگا، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اچھا، میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ایگریکلچر جو صنعت ہے نا، اور یہ اشرف بھائی کو پتہ ہوگا، اٹ از ناٹ اباؤٹ اویلیبلٹی آف واٹر، یہ تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ، اٹ از اباؤٹ اویلیبلٹی آف واٹر ایٹ دا رائٹ ٹائم، یعنی جب صحیح موقع ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کپاس بونی ہے یا ویٹ بونی ہے یا کچھ شوگر کین جو بھی کرنا ہے، اگر اس وقت پانی ہے ان کے پاس تو وہ سونے کا ہے۔ اگر اس سے 2 مہینے پہلے ہے یا 2 مہینے بعد ہے تو وہ اس کی اہمیت بہت کم ہے۔ ہمیں تھریٹ یہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کا، جو انڈیا بارہا کر رہا ہے، کہ دے وانٹ ٹو کنٹرول دیٹ فلو آف واٹر، کہ اگر پانی زیادہ ہو جائے ہمیں بتائیں نا اور کھول دیں سارا تو وہ فلڈ آ جائے گا۔ پچھلے سال جو چناب میں ہوئی ہے اور راوی میں جو پانی آیا تھا، مجھے اتنی زندگی گزر گئی، میں نے اتنا بڑا چناب کا بیک فلو نہیں دیکھا۔ کتنا تھا؟ مطلب اٹ واز اباؤٹ 20-25 کلومیٹر۔ I was going to Islam Abad. میں نے وہ کاؤنٹ کیا because before this police I was a civil engineer. So میرا ایک انٹرسٹ ہمیشہ رہا۔ I was surprised. I've never seen چناب overflow to this level in my life. ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہتا کیا ہے انڈیا ہمارے ساتھ کرنا؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے پانی کا کنٹرول اس کے پاس چلا جائے، کہ جب ہماری یہاں پہ سوئنگ ہو رہی ہو پانی روک دے، اور جب وہ فلڈ آئے تو ہمیں بتائے بغیر پانی چھوڑ دے۔ اب جب پانی چھوڑے گا ہمارے گاؤں، ہمارے لوگ، ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ پہلے ہی ہمارا ایک کلائمیٹ چینج کا رول ہے۔ سو نہیں، دے وانٹ ٹو ڈسٹروائے اس۔ میں تو اس کو
میں نے تو خیر اس کو واٹر ٹیررزم کہا ہے، آپ میں نے تو دہشت لکھا گردی بھی ہے، ہے، ہاں، میں نے آپ تو لکھا ہے، آرٹیکل بھی آپ لکھا نے ہے، بلکہ اس پہ 5 آرٹیکل، میں نے 5 آرٹیکل اس لیے لکھے ہیں بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہماری حکومت کو بہت سخت نہ صرف ایک کیمپین چلانی چاہیے اس کے خلاف، بلکہ ہمیں بھی باور کرانا چاہیے. کمپین تو شروع ہو گئی ہے عامر صاحب، وربل تو سب چل رہا ہے، پریکٹیکل کیا سٹیپس ہیں؟ پریکٹیکل بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں، وے فارورڈ. اچھا اب کرتے کیا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے جو کسان ہیں وہ انڈیا کو دیکھتے رہیں کہ کب پانی چھوڑے گا یا چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور جو سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیے پانی نہ صرف ہماری ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے ایگریکلچر کی، بلکہ ہمارے جو جیسا میں نے پہلے کہا جو ہمارا واٹر ٹیبل ہے اس کو بھی ریپلینش اس نے کرنا ہے، ہماری ٹوٹل جو پروڈکشن آف کراپ ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، ہمارے لوگوں کا روزگار ہے. مثال کے طور پہ خدا نہ خاصہ اس کو کچھ ہو، انفلیشن، بے روزگاری، قتل و غارت، بھوک ننگ، یہ تمام بغیر جنگ کیے وہ کرنا چاہتا ہے انڈیا. تو یہ تو ہونا نہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے. اور یہ مطلب جس طرح میں نے عرض کیا کہ ریڈ لائن ہے پاکستان کے لیے، لیکن ہمارا بھی اس میں نا وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ.